بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے اسپیکر صاحب کے ساتھ اس کے چیمبر میں بھی ملاقات کی۔ ہم نے اسپیکر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ایمنگان صاحبان کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم نے پہلی مرتبہ پارلیمان کے اندر، ان کی پریمیسز کے اندر، چیمبر سے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ ہم نے 3 بجے سے 6 بجے تک یہ علامتی ہڑتال آج کیا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جس ملک میں منتخب نمائندے جو عوام کی آواز بن کر کے ایوان میں آتے ہیں، اگر ان کی آواز آپ بند کریں، ان کی آواز نہ پہنچ سکے، وہ اس ایوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوتے، اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو، خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے خان صاحب کی بیلیں ریفیوز کی جاتی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا گیا، اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ اس رہائی کے لیے، اصلاح قانونیت کے خاتمے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اور اس احتجاجی کیمپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب۔ بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ریپیٹ کیے بغیر میں سیدھا اس پہ جاؤں گا کہ یہ کیمپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے لگا ہے۔ ہم لوگ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آج اس کا آغاز کیا اس سخت گرمی اور حبس میں، اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ تھی اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے کہا میں بھوک ہڑتال خود کروں گا۔ ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ہم نے کہا سر آپ نہ کیجیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے۔ پارلیمنٹ سے شروع کیا، اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے۔ آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جز ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی فل فور رہائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن، افراد زر کی لہر جاری ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ۔ اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے۔ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو، کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے۔ اور کل کی DGISPR کی پریس کانفرنس جو تھی، اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی۔ یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ DGISPR کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی، فائنانس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی۔ تو DGISPR نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی، اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں
فارم 47 کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے. فارم 47 کی حکومت میں شہباز شریف کی حکومت نے, مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک مضبوط حکومت, وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شبلی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا, جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے, اس میں ہمارے ہردل عزیز, پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1, جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے, آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے, کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے, جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں, اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے, تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف, جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے. اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا, کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا.
यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं। ये मुल्क जो है ये ताकत के जोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईनी पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहां वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। तीसरी बात, जो इन महंगाई की बात तो की, उमर साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई ये बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलतफहमी है। हम जज्बाती नहीं है, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया। इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है। इनको रिज़ाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितनी कायदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे साहबी इसमें काफ़ी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करते हो। बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करेंगे। मैं 1 सेकंड कर दूँ जी, फिर आप कर लें। मैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सारी गुफ्तगू तमाम लीडरान कर चुके हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है। साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स DGISPR के मैं कोट कर रहा हूँ। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, तो फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके मौक़िफ़ को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जुम्मे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आइनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-4 कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज़ की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIRs हैं, ये जो वहाँ पर हिस्सा हैं और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन्हें और पंजाब के IG को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये वक्त एक जैसा नहीं रहना। ये आप लोग आज जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी।